بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع کا درس ہے، جس آیت کریمہ سے درس کا آغاز ہے یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 129 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر ایک بات، کلمتن ایک بات، سبقت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے پہلے نہ ہو چکی ہوتی، وہ ایک بات کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو مہلت دی جائے گی، اس امت محمدیہ کو پچھلی امتوں کی طرح یکدم ہلاک نہیں کیا جائے گا، قیامت تک یہ امت باقی رہے گی، قیامت تک انہیں مہلت دی جائے گی، ایک دم انہیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا جائے گا، جو قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک باقی رکھنے کی ایک بات پہلے سے طے فرما دی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ امت محمدیہ کو مہلت دی جائے گی قیامت تک اور ان کو یکدم پوری امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، ہاں تھوڑے لوگوں پر مختلف عذابات آتے رہیں گے، لیکن جس طرح پچھلی امت ہے کہ سارے کافر مٹا دیے گئے، اس طرح نہیں ہوگا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو ضرور عذاب چمٹ جاتا، لپٹ جاتا، لزام مانے لازم ہو جانا، پکڑ لینا کسی کو، یعنی کفار مکہ اور جتنے بھی کافر ہیں ان کے معاملات تو ایسے ہیں کہ اے حبیب ان پر فوراً عذاب آ جائے، کیونکہ ایک محب کبھی بھی اپنے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر حضور علیہ السلام تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے بڑی محبت فرماتا ہے، اس محبت کو ہم بیان کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے میں یہ کافر آ کر آپ کا دل دکھاتے ہیں، آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کے معاملات تو ایسے ہیں کہ ان پر فوراً عذاب آ جائے، لیکن آپ کے رب کی یہ بات صرف آپ ہی کی وجہ سے کہ آپ کی امت کو یکدم ہلاک نہیں کیا جائے گا، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، وگرنہ لَكَانَ لِزَامًا، ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا، چمٹ جاتا، ان پر لازم ہو جاتا، فوراً آ جاتا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی، اجل مدت، مسمى مقررہ مدت، یعنی ایک مقررہ مدت پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ قیامت تک مہلت دی جائے گی، اور مہلت کی ایک مقررہ مدت ہے، عذاب کی ایک مقررہ مدت ہے، جیسی وہ مقررہ مدت آئے گی تو عذاب دیا جائے گا، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اگر قیامت کی وہ مقررہ مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر ابھی عذاب آ جاتا، انہیں بھی پچھلی قوموں کی طرح مختلف عذابات سے ہلاک کر دیا جاتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اب یہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے حبیب کا معاملہ، اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے،
علی ما یقولون، ان کی باتوں پر، ما یقولون، یہ کافر جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، آپ ان کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا مت کیجئے، اپنے دل میں غم مت لائیے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، اے حبیب آپ غم نہ کریں، آپ دل پر نہ لیں، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ آپ ہمارے دربار میں آ جایا کریں، ہمارے دربار میں جھک جایا کریں، نماز فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، 5 وقت آپ ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، ہماری پاکی بیان کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ہماری عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز فجر۔ اور یہاں مفسرین فرمائے بحمد ربک، تسبیح اور تحمید سے مراد نماز ہے۔ جیسے کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، جز بول کر، تو نماز کا ایک رکن وہ تسبیح اور تحمید ہے، تو ایک رکن بول کر کل مراد لیا گیا یعنی نماز۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، یعنی نماز ادا کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر۔ وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی نماز عصر، اور بعض نے فرمایا نماز عصر اور ظہر، کہ غروب ہونے سے پہلے یہ دونوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ظہر اور نماز عصر غروب سے پہلے پہلے ادا فرما لیجئے، پھر ظہر کا وقت مخصوص ہے، عصر کا وقت مخصوص ہے۔ اور بعض نے فرمایا قبل غروبها سے مراد صرف عصر کی نماز ہے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر ادا کیجئے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں نماز مغرب، نماز عشاء، نماز تہجد ادا کیجئے۔ بعض نے فرمایا آناء اللیل سے مراد صرف نماز عشاء اور نماز تہجد ہے، مختلف اقوال ہیں، کئی اقوال ہیں اس کے اندر۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کی گھڑیوں میں، تو رات میں مغرب بھی ادا کی جاتی ہے، عشاء بھی ادا کی جاتی ہے، نماز تہجد حضور علیہ الصلوۃ پر فرض تھی۔ فَسَبِّحْ، تو آپ پاکی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ انسان کے دل میں جب بھی غم آئے، پریشانی آئے، اور یہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ فوراً وضو کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور یہ نمازوں کی پابندی کرے۔ جب یہ نماز ادا کرے گا تو نماز کی برکت سے اللہ اس کے دل سے پریشانی کو دور کر کے سکون کو داخل فرما دے گا۔ یہ قرآن میں فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو، صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا رہے کفار اپنی باتوں سے، تو اللہ فرما رہے اے حبیب ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، پہلی چیز صبر، اور پھر آپ کیا کیجئے، نماز ادا کیجئے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے سارے غم دور ہو جائیں گے، آپ ہمارے دربار میں آ جائیں گے۔ تو در حقیقت انسان جب نماز پڑھتا ہے تو دنیا سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کو انسان سمجھے۔ جب انسان کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، دنیاوی سارے معاملات اس پر حرام، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہی اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی نمازی پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب تک خود نمازی ادھر ادھر نہ دیکھے، جب تک نمازی خود اللہ کی طرف سے توجہ اپنی ادھر ادھر نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں توجہ رکھے تو اللہ خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ جب نمازی خود ہی اپنی توجہ ادھر ادھر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی نظر رحمت کو پھیر لیتا ہے کہ ہمارے دربار میں آ کے ہمارے بجائے کچھ اور سوچ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، دیگر معاملات میں پڑا ہے۔ نہیں، اللہ کے دربار میں آ گئے، پھر اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے ہوں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے بگڑے کام بن جائیں گے۔
تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے، یعنی نماز فجر ادا کیجئے، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر اور نماز ظہر ادا کیجئے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں نماز مغرب، نماز عشاء، نماز تہجد ادا کیجئے، فسبح، تو آپ پاکی بیان کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کنارے، رات اور دن جب مل رہے ہوتے ہیں صبح کا وقت ہوتا ہے، اور ایک جب دن اور رات مل رہے ہوتے ہیں تو ایک شام کا وقت ہوتا ہے، تو دن کے کنارے، دن کا آخری کنارہ وہ عصر ہے اور دن کا ابتدائی کنارہ وہ نماز فجر ہے۔ نماز فجر اور نماز عصر کو دوبارہ تاکید کے لیے مقرر کیا گیا، اطراف النہار، جو دن کے کنارے ہیں، یعنی جس وقت دن کی ابتدا ہو رہی ہو نماز فجر، جس وقت دن کی انتہا ہو رہی ہو نماز عصر، فجر اور عصر کی خاص طور پر پابندی کیجیے، دن کی ابتدا، دن کی انتہا، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی کے ساتھ گزرے، نماز فجر اور نماز عصر نہ چھوٹے۔ یہ قرآن میں فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی، تو حفاظت تو ساری نمازوں کی آ گئی، والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی صلوات میں شامل ہے، لیکن اسے الگ سے دوبارہ ذکر کیا گیا اس کی تاکید کے لیے، اور نماز وسطی سے مراد نماز عصر ہے ایک قول کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، دن کا کنارہ صبح کا ہے نماز فجر اور شام میں ہے نماز عصر، دن کے ابتدائی کنارہ، دن کا آخری کنارہ، نماز فجر نماز عصر کی خاص طور پر پابندی کریں۔ اور در حقیقت نماز فجر اور نماز عصر میں انسان کی ہر کامیابی کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جو شخص نماز فجر کی پابندی نہیں کر پا رہا وہ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتا، شیطان اس پر مسلط رہتا ہے، اس قدر مسلط ہوتا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اس کی روح گندی ہو جاتی ہے، اس کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے جو نماز فجر نہیں پڑھتا۔ تو نماز فجر اور نماز عصر کی خاص طور پر پابندی کریں۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کناروں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا حکم دیا گیا تاکہ آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں، اور جب آپ اپنے درجات کو دیکھیں، اپنے منازل کو دیکھیں تو آپ کے دل میں خوشی داخل ہو، غم نہ رہے آپ کے دل میں۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اے حبیب، آپ اپنے رب کی عبادات کیجئے، اور عبادات کا مقصد بھی یہ ہے کہ اے حبیب ان عبادات سے آپ خوش ہو جائیں۔ ہم عبادات کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم عبادات کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب خوش ہو جائے، لیکن اللہ اپنے حبیب کو عبادات کا حکم دے رہا ہے، نمازوں کا حکم دے رہا ہے، کیوں؟ لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے دل میں غم باقی نہ رہے۔ اور جہاں تک یہ کفار اس قدر بے ادبیاں، گستاخیاں کرنے کے باوجود مال و دولت کے اندر، آسائش کے اندر ان کے دن گزر رہے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا۔ انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے دشمن ہیں کافر، لیکن ترقی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قدر ان کے پاس مال و دولت ہے، اتنی آسائشیں ہیں، ایک مسلمان ہیں وہ پریشان ہیں، شام کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان تو بڑے پریشان ہیں، اور یہ کفار و مشرکین کے پاس، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور اس قدر یہ آسائشوں میں پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا بھی جواب دیا، اور مسلمان کو حکم دیا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اپنی نگاہیں مت پھیلانا، یعنی ان کافروں کے مال و دولت کو دیکھ کر رشک کرنا یا حسرت کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے جو انہیں مال و دولت دیا ہے یا جو دنیا میں ترقیاں دی ہیں ان کی طرف نظر بھی مت کرنا، نظر بھی مت کرنا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور اپنی نگاہیں مت پھیلانا، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس کی طرف جو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان کافروں کے جوڑوں کو، أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، ان کافروں کے جوڑوں کو، کافروں کے جتنے جوڑے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسی طرح مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، مختلف کافر ہیں، ازواج منہم،
کافروں کے مختلف جوڑے ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے والا ہے، مختلف جوڑے ہیں، ازواج منہم۔ کافروں کے جوڑوں کو جو چیزیں ہم نے برتنے کے لیے دی ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں، اس کی طرف تم نظر بھی مت اٹھانا۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ زہرہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، تر و تازگی ہے، یہ صرف دنیاوی زندگی کی تر و تازگی ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی تر و تازگی کی مثال اللہ نے اس کھیت سے دی کہ جو کھیت لے لہا رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک وہ کاٹ دیا جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی تر و تازگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی تر و تازگی کی طرف جو کفار کو ہم نے مال و دولت دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ یہ کیوں دیا گیا ہے انہیں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں۔ جتنا مال و دولت ان کا زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اسی قدر ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور پھر انہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تمہارے رب کا رزق بہت بہتر ہے۔ اللہ کے رزق میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان، انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی دولت ہے تو دولت ایمان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ کافروں کے پاس پوری دنیا ہو لیکن ایمان نہیں ہے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ میدان محشر میں تمنا کریں گے، یہ سارا کا سارا اگر ان کو دے بھی دیا جائے تو کہیں گے یہ لے لو، بس ہمیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تمہارے رب کا رزق بہت بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ جنتی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کرو، یعنی پابندی کرو۔ خود بھی نماز پر پابندی کرو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ کما کما کے ہمیں دو، نہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہاں ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہماری عبادات کرو، نماز پڑھو، خود بھی نماز پڑھو، گھر والوں سے بھی پڑھاؤ۔ جب تم اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ گے تو اللہ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا۔ عبادات میں لگ جاؤ، اللہ غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ یہ آیت کا جو مختصر سا حصہ انسان ذہن میں بٹھا لے، والعاقبۃ، عاقبت انجام، اور یہاں انجام سے مراد اچھا انجام ہے۔ والعاقبت، اور اچھا انجام، للتقوی، پرہیزگاری کا ہے۔ بظاہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکے سے، فراڈ سے، ناجائز سے طریقوں سے یا کسی بھی طریقے سے بڑی کامیابی سمیٹ رہا ہوں، بڑا مال و دولت سمیٹ رہا ہوں اور میں بڑی ترقی کر رہا ہوں، انجام کار برا ہوگا، انجام کار برا ہوگا۔ اور ایک شخص بظاہر اسے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے، حق بولنے کی وجہ سے یا درست کاروبار کرنے کی وجہ سے اسے نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، لیکن آخرکار دنیا دیکھے گی کہ آخری انجام، آخرکار اللہ اسے نفع ہی نفع عطا فرمائے گا۔ وقتی فائدہ یا وقتی مشکل، اس سے انسان متاثر نہ ہو۔ وقتی فائدہ دیکھ کر انسان حرام میں پڑ جائے، بیکار ہے، انجام کار برا ہوگا۔ وقتی نقصان دیکھ کر انسان حق کو چھوڑ دے، نہیں چھوڑے، وقتی نقصان کو برداشت کر لے، آخر میں انجام کیا ہوگا؟ پرہیزگار لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، اچھا انجام انہی کا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاری کا ہے۔ جب کفار مکہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر معجزات انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، چاند کو شق ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، اتنے سارے معجزات حضور نے دکھائے، اس کے باوجود بڑی بے شرمی اور ہٹ دھرمی سے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی نشانی نہیں دکھائی۔ تو جسے نہیں ماننا ہوتا وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا، اور یہ کافر بولے، لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّ، یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟
اپنی رسالت پر، اپنی نبوت پر، حالانکہ حضور علیہ السلام نے کتنی نشانیاں ان کو دکھائیں، لیکن یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگے انہوں نے کوئی نشانی نہیں دکھائی، رسالت پر، نبوت پر کوئی نشانی لے کر آئیں. کہنے لگے لولا، کیوں نہیں، یاتینا، ہمارے پاس لاتے، بی آیتن، کوئی آیت، من ربی، اپنے رب کی طرف سے. یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اللہ فرماتا ہے ویسے تو بے شمار نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں جو آسمانی کتابیں ہیں، اس نبی آخر الزماں کی آمد کی بشارتیں موجود ہیں، اور ان کتابوں میں جو نشانیاں موجود تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں اس حبیب میں موجود ہیں. تو اس سے بڑھ کر کوئی نشانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولم تأتihim بینۃ، کیا ان کے پاس بیان نہیں آیا، ما فی الصحف الاولی، وہ بیان جو پچھلی کتابوں میں موجود ہے. صحف الاولی، پچھلی کتابوں میں جو بیان موجود ہے، روشن بیان، کیا ان کے پاس نہیں آیا؟ کیا انہوں نے اپنی نگاہوں سے پچھلی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھیں اس حبیب میں، وہ نشانیاں نہیں دیکھی؟ ساری کی ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ان کافروں کو ہلاک کر دیتے اپنے پاس سے عذاب سے، بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اپنی طرف سے عذاب سے انہیں ہلاک کر دیتے، من قبلہ، اس نبی کی آمد سے پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بھیجا جاتا، آپ کی آمد سے پہلے کفار مکہ پہ عذاب آ جاتا. وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم، أَهْلَكْنَاهُمْ، انہیں ہلاک کر دیتے، بعذاب، عذاب سے، من قبلہ، اس نبی کی آمد سے پہلے، لقالوا، تو عذاب کے بعد یہ ضرور کہتے، یعنی جب ان کی روحوں کو عذاب دیا جا رہا ہوتا اور میدان محشر میں انہیں لایا جاتا تو پھر یہ کیا بہانہ کرتے؟ لقالوا، ضرور یہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی اگر اپنے حبیب کی آمد سے پہلے کفر و شرک کی وجہ سے انہیں عذاب دیتے تو پھر یہ بہانہ بناتے کہ ہمارے پاس اگر کوئی رسول آتا تو ہم ایمان لاتے، تو انہیں ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، من قبلی، اس سے پہلے، ان نذل، کہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا، اور رسوا ہوتے. یعنی اپنی ذلت اور رسوائی سے پہلے ہی ہم تیرے حبیب پر ایمان لے آتے اور قرآن کی آیات پر ایمان لے آتے، اس کی پیروی کرتے اور ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے. یہ کب ہوتا؟ کہ اگر اللہ انہیں حضور کی آمد سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا تو پھر میدان محشر میں ان کے پاس یہ بہانہ ہو سکتا تھا، یہ کہہ دیتے کہ یا رب، اگر ہمارے پاس رسول آتے، ہمارے پاس تیرا کلام آتا تو ہم رسول پر ایمان بھی لاتے، ہم تیری آیات کی پیروی بھی کرتے اور ہم آج کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جاتے. تو اب ان کے پاس بہانہ نہیں رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ کی آمد ہو گئی. اب ذلت اور رسوائی سے جو بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے قرآن کی آیات کی پیروی کرے اور حضور پر ایمان لائے. جو حضور پر ایمان لانے سے اعراض کرے گا اور قرآن سے دور بھاگے گا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو جائے گی. اور جو حضور پر ایمان لائے گا اور قرآن کی آیات کی پیروی کرے گا، اللہ اسے ذلت اور رسوائی سے بچا کر عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا. یہ قرآن خود میدان محشر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب، اسے عزتوں کا لباس اور عزت والا تاج عطا فرما. قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، کلن، ہر ایک، متربصن، انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تو تم بھی انتظار کرو. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ بس ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا دین مٹ جائے گا. وہ حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے تھے کہ ابھی زمانہ گزرے گا، حضور انتقال کر جائیں گے، یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے. اس بات کا وہ انتظار کر رہے تھے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں اور ان کے ذکر کی بلندی کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے. تو جس کے ذکر کی بلندی کا ذمہ خود اللہ نے لیا، اسے کون مٹا سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کو فرمائے گا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام مٹ جائے گا اور آپ چلے جائیں گے تو آپ کا دین باقی نہیں رہے گا، حوادث زمانہ آپ کو مٹا دیں گے؟ نہیں. آپ ان سے فرمائیں، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، کل متربص، ہر ایک انتظار کر رہا ہے، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، تو عن قریب تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون سیدھے راستے پر ہے. اصحاب الصراط السوی، سیدھے راستے والا.
کون سیدھے راستے پر ہے، ومن اہتدی اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ جب تم عذاب میں گرفتار ہوگے تو موت کے وقت تمہیں معلوم چل جائے گا کہ ہم ہی سیدھے راستے پر ہیں، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر تم ہماری پیروی کرتے، ہمارے نقش قدم پر چلتے، تم بھی سیدھے راستے پر آ جاتے، تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن تم نے ہم سے اعراض کیا، ہم پر ایمان نہیں لائے، تو تم سیدھے راستے سے بہت دور چلے گئے ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ زمانہ ہمیں نہیں مٹائے گا، زمانہ تمہیں مٹا دے گا۔ فرمایا گیا فَسَتَعْلَمُونَ عن قریب تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی کون سیدھے راستے پر ہے، ومن اہتدی اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ واضح فرمایا گیا کہ قرآن کی آیات کی پیروی ذلت اور رسوائی سے بچنے کا طریقہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، حدیث۔ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو قرآن سے انسان وابستہ ہو جائے، قرآن کی جو باتیں سنے، جو باتیں پڑھے، ان پر عمل کرے۔ آج کے درس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پانچوں نمازوں کی انسان پابندی کرے، تو یہ پانچوں نمازوں کی پابندی انسان سے غموں کو دور کر دے گی، انسان کے رزق میں برکت دے دے گی، انسان کو اللہ کا قرب دلا دے گی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، میرے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ پانچوں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کا ترجمہ، تفسیر اور اسے سیکھنا سکھانا، اس کا کیا ثواب ہے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کر پڑھ لینا پورا قرآن بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ الحمد سے والناس سے انسان پورے قرآن کی تلاوت کرے، کتنا ثواب ہوگا؟ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، لیکن وہ بغیر سمجھے پڑھا، اس کا بھی ثواب بے شمار ہے، انسان بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا ایک آیت سمجھ کر پڑھ لینا کہ اس آیت میں میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے رب کی کیا نصیحت ہے، ایک آیت سمجھ کر پڑھ لینا، وہ سمجھ کر پڑھ لینا پورا قرآن تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ تو کس قدر ثواب ہوگا اس کا، انسان بیان نہیں کر سکتا، اور اس کی کتنی برکتیں ہوں گی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کی قبروں میں سورہ طٰہٰ کا نور داخل فرمائے۔ ویسے سورہ طٰہٰ کی بڑی برکتیں ہیں۔